الحمد للہ وکفا وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائی دوستو، اللہ جل جلالہ کی ذات انسانوں سے تمام دنیا کے انسانوں سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت رکھتے ہیں۔ اپنے دست مبارک سے انسان کو بنایا ہے اور اپنی بنائی ہوئی چیز سے ہر انسان کو دنیا میں بھی ان سے بڑا پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے جب انسان کو بنایا تو اس انسان سے محبت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں تمام پیغمبروں نے بنی نوع انسان نے اپنے امتیوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعارف کرایا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا سکھائی۔ خوش قسمت لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی پیروی کی، ان کی اتباع کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق جوڑا، اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت حاصل کی، وہ خوش قسمت لوگ اللہ ان کے لیے فرماتے ہیں لہم البشری فی الحیات الدنیا والآخرہ، کہ دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تھوڑے سے وقت کے لیے اس دنیا میں انسان کو بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر للذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں، جس کے دست قدرت میں سب کچھ، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ موت اور حیات سب کچھ میرے اللہ کے اختیار میں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اس دنیا میں اچھے اعمال کرتے ہیں۔ یعنی موت اور حیات کو جو دنیا میں اللہ نے دی ہے انسانوں کو، موت اور حیات، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں یا برے اعمال کرتے ہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر پہلے کیا اور حیات کا بعد میں کیا، یعنی انسان موت کو سب سے پہلے مقدم رکھے کہ موت سب سے پہلے انسان کو اس دنیا سے لے جائے گی۔ انسانی جو حیات ہے اس کو موت ہی اس دنیا سے لے کر جائے گی۔ اس کا تصور موت کا ہر وقت رکھے۔ اللہ تعالیٰ حیات کو بھی پہلے لا سکتے تھے، لیکن موت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مقدم رکھا کہ ہر انسان یہ سوچ لے کہ یہ جو موت ہے یہ انسانوں کو اس دنیا سے لے جائے گی اور آخرت میں پہنچائے گی۔ اور وہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ یہی آیت مبارکہ کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا موت کی یاد سے، موت کے تصور سے، موت کے خیال سے اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ موت جو ہے یہ برحق ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے، چاہے کہیں بھی انسان چھپ جائے وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ وہ کہے کہ میں
بند کمروں میں بالکل ٹائٹ کر کے میں وہاں رہوں، محفوظ رہوں، موت وہاں نہ آئے، نہیں، موت کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ اپنے وقت پہ پہنچ جائے گی، جہاں کہیں بھی بندہ ہوگا وہاں اس کی روح کو نکال کر لے جائے گی۔ تو میرے بھائیو دوستو، انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کرایا، پھر اور اس انداز میں کرایا کہ ہمارے محسن، ہمارے مربی، ہمارے پالنے والے، ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے اللہ ہی ہیں، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں رزق دیتے ہیں، پتھروں میں کیڑوں کو بھی رزق دیتے ہیں، ہر جاندار کے رازق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ الحمدللہ جو سلیم الفطرت لوگ ہیں انہوں نے جانا سمجھا اور اللہ کی بندگی کو اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر، نبی علیہ السلام، ہر نبی کی تعلیمات پر عمل کیا۔ میرے بھائیو دوستو، ہر نبی نے اللہ کی بندگی کر کے دکھائی اور اس بندگی کو کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ کوئی مشکل کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی جو ہے وہ مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا، راتوں کو جاگ کر دکھایا، اللہ کی بندگی کر کے دکھائی، روزے رکھ کے دکھائے، نمازیں پڑھ کے دکھائیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، اور جہاد کے ذریعے سے تمام مومن مومنات جو اس دنیا میں اس وقت موجود ہیں، جہاد کی وجہ سے یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو، جہاد کو، اور تمام جتنے بھی یعنی تبلیغی جو منشور تھا اس پر عمل کیا ساری دنیا میں، اور لوگ جو ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ میرے بھائیو دوستو، ہر انسان اپنی زندگی اپنی مرضی سے اس دنیا میں گزارتا ہے، بات اتنی سی ہے کہ اس کو صحیح سمجھ اللہ عطا فرما دے۔ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ اب یہ سمجھ انسان کو صحیح راستے پر لے کر جاتی ہے، اس کی سوچ درست ہو جاتی ہے، اس کی فکر درست ہو جاتی ہے، اس کے اعمال درست ہو جاتے ہیں، اس کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں، تمام چیزیں، تمام باتیں، تمام اس کے جو اعمال ہیں وہ پسندیدہ ہو جاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، جب انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے کہ اے اللہ، میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، تیرا ہی اختیار ہے ہم پر، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، اے اللہ ہمیں صرف اور صرف تیری رضا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے ایسے غلاموں پہ پیار آ جاتا ہے۔ ایسے غلاموں سے اللہ تعالیٰ کو پیار ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ صرف میرے حکموں کو میری رضا کے لیے مان رہا ہے، مجھ سے کچھ طلب نہیں کر رہا، میری ہی رضا چاہتا ہے، مجھ سے ہی تمام بھلائیاں دنیا اور آخرت کی جو ہے ملتی ہیں، اور اس نے مجھ پر چھوڑ دیا، یا اللہ میرے لیے جو بہتر ہو وہ کر دے، بس میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، رات اور دن ہر وقت میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، جو مجھ پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں یا اللہ ان کو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے اور اس میں میری مدد فرما۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے
کہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ پلک جھپکتے میں بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان مدد مانگتا ہے کہ یا اللہ، اس لیے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور لانے کے بعد